اب یہ مسئلہ زیر بحث ہے، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ حالانکہ یہ مسئلہ آج کے دور کا ہے، پہلے کے دور کا نہیں ہے۔ پہلے کے دور میں بھی کیا بھینس تھی، کیا بھینس کی قربانی کی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، یا بعد میں جو فقہائے کرام کا ایک دور تھا، تابعین یعنی تبع تابعین کا جو دور تھا، اس کے اندر بھینس کی قربانی کی گئی یا نہیں کی گئی؟ اس کے بارے میں اہل علم جو علماء کرام ہیں ان کا موقف کیا ہے، اس کو نہیں بتایا جاتا، بلکہ صریحتاً یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ آئیں چلتے ہیں، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، بھینس جو ہے وہ عرب کا جانور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے سامنے بھینس نہیں لائے گی، حالانکہ بھینس کی جو تاریخ ہے وہ 6300 سال جو ہے وہ پرانی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہمارے فقہائے کرام کا دور تھا، جس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ یہ جو بھینس ہے کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے، تو چاروں جو امام ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جتنے بھی ہمارے فقہائے کرام ہیں، ان سب نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ کل ما کان من جنس البقر یجوز الافیض بہ، کہ ہر وہ جانور جو گائے کی جنس سے ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ چاروں کے چاروں فقہائے کرام، امام مالک، امام شافعی، چاروں جو ہمارے فقہائے کرام ہیں، ان کے نزدیک بھینس کی قربانی بالکل صحیح، صراحتاً جائز ہے۔ آپ بالکل جائز طریقے سے اس قربانی کو کریں، اللہ رب العالمین آپ کی قربانی کو قبول اور منظور فرمائیں گے۔ ہاں، چند ایک علماء کرام ہیں جو احتیاط کا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس گائے ہے، اگر آپ کے پاس دمبا ہے، بکرا ہے، یہ ساری چیزیں ہوں، پھر آپ بھینس کی طرف نہ جائیں بلکہ انہی کی قربانی کریں۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو آپ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ چند ایک علماء کرام کا موقف ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے، اگر آپ کو گائے ملتی ہے، بھینس ملتی ہے، آپ جو چیز خرید کر اگر آپ بھینس کی قربانی کرتے ہیں تو یہ 100% قربانی آپ کی ٹھیک ہو۔